شکور صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو کہ چیئرمین الخدمت گروپ کے ہیں. کہ عبدالشکور صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. الخدمت کی جو فاؤنڈیشن کی جو کام ہے وہ یہاں پہ سارے ملک میں کووڈ میں خاص طور پہ لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ آئے. لیکن اب عبدالشکور صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ لوگوں نے خدمت کو بھی ایک کاروبار بنا لیا ہے؟ اس میں بھی 40-60 کا کٹ ہے. اب ڈونیشنز کو ریز کرنا، ڈونیشنز کو کیا کہنا چاہیے، خوبصورت بنانا، لوگوں کے آنسو نکلوانا، یہ سب کاروباری نظریات ہو گئے ہیں. کیا یہ میں اگر کہوں کہ انسانیت کو بیچ کے خدمت کے نام پہ اب ہمارے ادارے اور ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، یہ غلط بات ہوگی؟ میرا خیال ہے جہاں دنیا میں اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں اسی کے ساتھ ساتھ لوگ ان اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا کے غلط کام بھی کرتے ہیں. سو مجھے اس پہ کچھ کہنے میں دو رائے نہیں ہے. جنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کراچی جیسے علاقے کے اندر لوگوں کی لاشیں اترتی ہیں تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لاش کی بجائے ایک عام آدمی کو ایمبولینس میں بچھا کے اوپر کپڑا بچھا کے کہتے ہیں یہ ایک گمنام لاش ہے، اس کو دفنانے جا رہے ہیں، اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں. یہ مواقع تو دنیا میں لوگ غلط بھی اس کو لیتے رہتے ہیں اور اچھے لوگ بھی اس مواقع سے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں. میں ہر طرح کی این جی او کی تو ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں پورے اعتماد سے کہ پاکستان کے اندر ایک درجن بھر این جی اوز ایسی ضرور ہیں جو بہت کریڈیبل ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کے گھر تک پہنچ کر ان کی خدمت کرنے کا کام کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی خوراک تقسیم کرتے رہیں، 22 کروڑ کی آبادی میں کھانا، کپڑے اور دوائیاں اور اس طرح کی چیزیں تقسیم کرنے سے تو غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ صحیح معنوں میں ایک درجے میں یہ بھگاریوں کی فوج تیار کرنے کا کام ہوگا. میں نہ خود یہ چاہتا ہوں اور نہ باقیوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس لائن پہ جائیں. اسی لیے الخدمت نے پچھلے 1 سال سے اپنے پورے پروگرام کو 2 حصوں میں بانٹا ہے. ایک حصہ تو وہ ہے جو ناگزیر ہے کہ بہرحال رمضان ہے اور لوگ تکلیف میں ہیں تو ان کو مدد پہنچانا ہے، ان کے روزے افطار کروانے کی صورت کرنا ہے. لیکن اس سے بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں. اور ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ہم یتیم بچوں کی کفالت تعلیم کے پس منظر میں کرتے ہیں. ہم ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، ان کو ٹریننگ دلوا کر چاہتے ہیں کہ وہ بزنس میں آئیں اور ہم ان کو قرض حسنہ دیں. ہم یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایسے بچوں کو جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے اسکالرشپ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں اور پاکستانی معاشرے کے لیے بھی عزت اور وقار کا سلسلہ کریں. عبدالشکور آپ کی طرف آتا. عبدالشکور سیم کوشچن، آپ کیا اس وقت ماڈل کیا دیں گے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھ کے کھانے کا انتظار نہ کر رہے ہوں، ہم بقول آپ کے، اور میں بالکل اگری کرتا ہوں، فقیر نہ پیدا کریں، ہم ہنرمند لوگ پیدا کریں. کیا ماڈل اختیار کریں اس وقت کہ نہ اختلاف ممبر رہے، نہ اختلاف رزق رہے، نہ اختلاف ریاست رہے، نہ اختلاف سیاست رہے، لیکن ہم پروگریس کی طرف، ریاست مدینہ کی طرف جائیں. ہم انصاریوں کا کردار تو نہیں لے سکتے، ان کے قدموں پہ چلنے کے لیے ابتدا تو کریں. بالکل کر سکتے ہیں جی. میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال سے بات کا آغاز کرتا ہوں. رمضان ہی میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر جب اپنے اختتام کو پہنچی تو ایک ماڈل تو یہ تھا کہ قریشیوں سے ہم تاوان لیتے اور بہت سارا پیسہ لیتے، اور وہ جو گھر واگزار کراتے جو مکہ میں ان کے موجود تھے مسلمانوں کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی اس اپرچونٹی سے چیز نکالی، اور وہ یہ تھی کہ ان قیدیوں میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اگر اتنے مسلمانوں کو پڑھا دیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ہر جگہ بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی قسم کھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایدی صاحب کے لیے قسم کھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسی طرح الخدمت جو ہے یہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. عبدالشکور صاحب آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا، آپ لوگ جب خدمت خلق کرتے ہیں، ظاہر ہے اللہ ایک پریورٹی ہے اور اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ پریورٹی ہے، لیکن جب میکنزم بناتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں کیا دیکھنا ہے اور سب سے پہلے کون سی چیز ہے جو کرنی ہے، وہ اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں، اور ان کے لیے پھر وسائل پیدا کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟
बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। असल में तो पहली बात यह है कि अक्सर व बेशतर तंजीमें हमारे मुल्क की फर्द के गुर्द घूमती हैं, और वो जब कोई चाहते हैं किसी वक्त ऐसा फैसला करना तो वो उसके मुताबिक करते हैं। हमारी एक पूरी बॉडी है और ये बॉडी मुस्तकिलन ब्रेन स्टॉर्मिंग करती है और हम ये तय करते हैं कि गिवन हालात में हमें क्या करना है। मसलन कोविड आया तो हमने ये कहा कि बाकी सारी एक्टिविटीज को मुअत्तल करते हैं और इस पे पीछे जाना है। अभी हम वैक्सीन के हवाले से प्रोग्राम हमने बनाया है, अगर गवर्नमेंट ने इजाजत दी तो हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस बड़े काम को लेकर चलें और उसको आगे बढ़ाएं। इसी तरह हमने ये तय किया कि जो अच्छा, ये अगर वैक्सीन शकूर भाई आप करेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे? जिन लोगों की जरूरत है उनको फ्री ऑफ कास्ट करेंगे, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को तजावीज दी है, गवर्नर से भी मुलाकात हुई थी और असद उमर को भी खत लिखा है कि वो कमर्शियल इदारों को वैक्सीन न दें और उसकी जगह एनजीओज को लेके आए। हम लोगों को, तालीमी इदारों को, फैक्ट्री वालों को इन्वॉल्व करते हैं, कास्ट टू कास्ट बेसिस पे जहां मुमकिन है वो करेंगे। और जो लोग करने में मतलब ये मैकेनिज्म क्यों नहीं हो सकता? ये बात आपकी बड़ी अच्छी दिल को लगी है शकूर भाई, ये क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको अर्ज करता हूँ, एनजीओज का एक खास तरह का रोल है और वो रोल ये है कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ की कोई 10-12 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, बशमूल इंडस के, अलखिदमत के, खुद शौकत खानम के, बहुत सारी और चेन्स ऐसे हैं कि जिनको अगर टास्क दिया जाए कि वो इंपोर्ट कर सकें और कास्ट टू कास्ट बेसिस पे लोगों को लगाएं, बजाय इसके कि आप 14,000 15,000 का टीका लगा रहे हो और फिर बिजनेस उसके अंदर से निकाल रहे हो। तो ये काम होने वाला है, अल्लाह करे मेरी आवाज उन तक पहुंचे और वो इस काम को कर सकें। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे बड़ी कंफ्यूजन लगती है। जो लीडरशिप होती है असल में टेस्ट उसी का होता है क्राइसिस के अंदर। अगर क्राइसिस से आदमी हार कर बाहर निकले और कहे कि मेरे पांव पे मोच आ गई थी और मेरे हाथ पे हो गया था और मैं इसलिए गिर पड़ा हूं, तो ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप तो है ही ये कि कीचड़ में कौम धसी हुई है और आपने ऐसे मौके पर वो तदाबीर इख्तियार करके उसको ऊपर उठाना है कि जिसकी बुनियाद पर लगे कि वाकतन दलदल से कौम को निकाल शुक्र भाई आपका मैसेज पहुंचा और यकीन कीजिए कि रमजान में मेरी हत्तुल इम्कान ईमानदाराना कोशिश होगी कि मैं आपके इस पैगाम को बार बार रोज जो है वो रिपीट करता रहूं। ये बड़ा अच्छा मशवरा, ये कभी हिट नहीं किया था।